أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. اللہ کا حکم قریب آ پہنچا ہے، بس اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ وتعالی عما یشرکون. وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک بناتے ہیں. وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک بناتے ہیں. سورۃ النحل مکی دور کے آخری سالوں میں نازل ہونے والی صورت ہے. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 16 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے. مکی دور میں کل 86 صورتیں نازل ہوئی ہیں، یعنی اس صورت کے بعد صرف 16 صورتیں اور نازل ہوئی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ ہجرت سے کوئی 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. اور اسی صورت کی آیت نمبر 41 سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی ہے تو اس وقت ہجرت حبشہ ہو چکی تھی. حبشے کی ہجرت 2 بار ہوئی ہے، پہلی بار سن 5 ہجری میں اور دوسری بار سن 10 ہجری میں. تو یہ دوسری ہجرت حبشہ کے بعد یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی ہے اور اس کا نام اسی سورت کی آیت نمبر 68 سے ماخوذ ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. نحل کا معنی شہد کی مکھی، اور یہ نام علامتی طور پر رکھا گیا ہے، یہ اس صورت کا موضوع نہیں ہے. اللہ پاک نے اشارہ فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، ان کفار کے ظلم و ستم سے اور ان کی زیادتیوں سے پریشان نہ ہونا. جس طرح اللہ پاک شہد کی مکھی جیسی کمزور مخلوق میں سے شہد جیسی ایک عظیم مفید نعمت پیدا کر سکتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی اس تھوڑی سی تعداد میں بھی اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ مشرق و مغرب پر آپ ہی کا اقتدار ہوگا. اس صورت کے بنیادی مضامین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات اور آخرت کے واقع ہونے کے دلائل شامل ہیں. فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آن پہنچا، یعنی قریب آن پہنچا. اگر آ ہی گیا ہو تو پھر فلا تستعجلوہ کہنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم بس آیا ہی چاہتا ہے. اے کافرو، تم زیادہ اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اللہ کے حکم سے مراد کیا ہے؟ بعض اہل علم نے فرمایا کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے.
کہ دنیا کی زندگی انتہائی مختصر ہے اور اس کائنات کو لپیٹنے کا مرحلہ قریب ہے، جس کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ یہ قیامت تمہارے مطالبے پر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پروگرام ہے۔ وہ ایک خاص مدت تک انسانوں کو موقع دینا چاہتا ہے کہ سنبھل جاؤ، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، ورنہ جب وہ موقع آ جائے گا تو پھر کسی کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی اور نہ ہی کسی کے پاس عمل کا کوئی موقع باقی رہے گا۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہجرت مدینہ ہے، کہ اللہ پاک کا حکم آنے والا ہے ہجرت کے لیے، اور تم اے مسلمانوں اس کے لیے جلدی نہ کرو، ایک مناسب وقت پر اللہ پاک آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ اس مکہ شہر کو چھوڑیں اور مدینہ منورہ میں چلے جائیں۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ شرک کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ اللہ کو کسی مددگار کی ضرورت ہو، اللہ پاک اس ضرورت سے پاک ہے اور بہت بلند ہے، اور یا کسی کو اپنے کام میں شریک کرنے کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے لوگ تگڑے ہوں، طاقتور ہوں، اور وہ زبردستی کہیں کہ ہمیں بھی اپنے کام میں شامل کر لو۔ اللہ پاک ان دونوں چیزوں سے بلند ہیں اور پاک ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے۔ علی من یشاء من عبادی، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ انذروا، یہ کہ انہیں آگاہ کر دو، انہ لا الہ الا انا، کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ فاتقون، تو تم مجھی سے ڈرو۔ فرمایا کہ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو وحی دے کر نازل فرماتے ہیں۔ وحی کو روح اس لیے فرمایا کہ اس وحی کے ذریعے زندگی حاصل ہوتی ہے انسان کو، اس دنیا میں بھی حیات طیبہ اور آخرت میں بھی ایک بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ اس وحی کے اندر موجود ہے۔ اگر کوئی اس پر عمل کرے تو وہ آخرت میں بھی ایک بہترین زندگی پا سکتا ہے۔ ایک اور مقام پر بھی فرمایا کہ وَكَذَلِكَ اوحینا الیک روحا من امرنا، کہ اے میرے پیارے حبیب، ہم نے آپ کی طرف روح کو وحی کیا ہے اپنے حکم کے ساتھ، یعنی ہم نے ایک ایسی چیز آپ کی طرف وحی کی ہے جو دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا ذریعہ ہے۔ علی من یشاء من عبادہ، فرمایا کہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ جو آدمی محنت کر کے حاصل کر لے، بلکہ یہ خالصتاً ایک وہبی چیز ہے، اور اللہ پاک جس کو چاہتے ہیں اس کو نبوت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک نے کفار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہنے لگے کہ یہ کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، یہ ایک یتیم پر اور ایک عام آدمی پر جو ہم ہی میں سے ہے اسی پر قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ کیا سردار اور بڑے بڑے مالدار لوگ وہ ختم ہو گئے تھے کہ اللہ پاک نے ان پر قرآن نازل کیا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ نبوت کے لائق کون ہے،
اور میں ہی یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ فتقون اصل میں فتقون ہی تھا، جس کی یا حذف کر دی گئی ہے، اور اس کا معنی ہے مجھے سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تعالی ما یشرکون، وہ بلند ہے اس چیز سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ فرمایا کہ زمین اور آسمان کا سارا نظام توحید الہی پر دلالت پیش کر رہا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ سورج کو اللہ کے سوا کوئی نہیں طلوع کرتا، نہ ہی اسے اللہ کے سوا کوئی غروب کرتا ہے، نہ کوئی دن کو اللہ کے سوا لا سکتا ہے، نہ رات کو اللہ کے سوا لا سکتا ہے۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز انسان کی خدمت کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کو بھی انسانوں کی خدمت اور سہولت کے لیے پیدا فرمایا، اور زمین میں ضرورت کی تمام چیزیں رکھ دیں۔ تو یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے، ایسے ہی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر یکایک وہ کھلا جھگڑالو بن بیٹھتا ہے۔ فرمایا اے انسان، اگر تم اپنی پیدائش پہ غور کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ تمہیں اللہ پاک نے ایک انتہائی حقیر پانی کے قطرے سے پیدا کیا، جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور جو کپڑے پر لگ جائے تو اسے دھونے کا حکم ہے۔ اور ایک وقت تم پر ایسا تھا کہ تم زبان سے ایک حرف بھی ادا کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن اب دیکھو کہ تم کیسے کیسے لیکچر دے رہے ہو اور کیسے کیسے فلسفے بگھار رہے ہو، اور اللہ ہی کے بارے میں تم نے دلائل دینے شروع کر دیے ہیں کہ اللہ کا وجود کچھ نہیں، یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، اور آخرت میں کچھ نہیں ہونا، اور یہ سارا کچھ تم جھگڑے اور حجت کے طور پر اور بحث کے طور پر بیان کرتے ہو۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور جانوروں کو اس نے پیدا کیا تمہارے لیے۔ فِيهَا دِفْءٌ، ان میں گرم لباس ہے۔ وَمَنَافِعُ، اور بے شمار فوائد ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو۔ انعام نعم ان کی جمع ہے، نون اور عین کی زبر کے ساتھ، اور اس کا معنی ہے چارپائے، اونٹ، گائے، بکری اور اس قسم کے جانور جن کے اوپر اللہ نے اون پیدا کر دی۔ فیہا دفء، دفء کہتے ہیں سردی سے بچاؤ کو اور گرمی کی فراہمی کو۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے اس اون میں سے تمہارے لیے لباس تیار کرنے کا تمہیں طریقہ سکھایا۔ وہ منافع، اور اس کے علاوہ بہت سے فوائد ہیں جانوروں کے، جن میں سے تم دیکھتے ہو کہ وہ تمہیں اٹھا کر علاقے علاقے لیے پھرتے ہیں، اور وہ تمہیں دودھ فراہم کرتے ہیں، اور تم اس سے دہی بناتے ہو اور مکھن بناتے ہو، اور ان کا گوشت بھی استعمال کرتے ہو، اور ان کے چمڑے سے جوتے بناتے ہو، اور مختلف اشیاء تیار کرتے ہو،
اور پھر ان کا گوبر اس کو بھی تم ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہو، اور وہ تمہارے لیے رونق اور تمہاری دولت میں اضافے کا ذریعہ بھی ہیں۔ جب ان کی نسل بڑھتی ہے تو تمہارے سرمایہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بے شمار فوائد اللہ نے جانوروں میں رکھ کر انہیں تمہارے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ اور پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرو۔ ترجمہ ایک بار پھر پڑھیں۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا، اللہ کا حکم قریب آن پہنچا ہے تو اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس چیز سے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے۔ علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ ان انذروا، یہ کہ انہیں خبردار کر دو، انہ لا الہ الا انا، کہ حقیقت یہ ہے کہ میرے بغیر کوئی معبود برحق نہیں۔ فاتقون، تو تم مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمانوں اور زمین کو با مقصد پیدا کیا ہے۔ تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے اس چیز سے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو ایک قطرے سے پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، اور جانوروں کو اس نے پیدا کیا ہے تمہارے لیے۔ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ، ان میں سردی سے بچنے کا سامان ہے اور بے شمار فائدے ہیں۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے بعض کو تم کھا بھی لیتے ہو۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔